ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے جو ہم نے سالو کی ہے، جیسے یہ بھی سالو کی تھی ہم نے، تو اس کا سولوشن تو کافی دیر بعد نکلا تھا. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی ایگزامپل کو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ اوپر یہاں پہ سالو بھی کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کر کے سالو کرتے ہیں. تو اگر آپ سولوشن جو ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اور اگر آپ جو آئی آپ نے معلوم کرنا ہے اس کو ایک کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کریں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کیا ہے، اور اسی طرح وولٹیج جو ہے اس کو بھی کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کر لیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جائے، یہ فیزر نوٹیشن پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں کہ جیسے فیزر میں آپ کوسائن کو یا ایون کمپلیکس ایکسپونینشیل کو اس کے میگنیچیوڈ اور فیز سے آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نوٹیشن چونکہ یہ یہاں پہ بورڈ لیٹر میں اس طرح یوں کر کے، اور یہ پتلا سا ایک جو اس کی جو لیگ ہے وہ پتلی ہے اور ایک موٹی اس طرح، تو یہ چونکہ ہم بار بار اس طریقے سے یہ آپ بنا نہیں سکتے سولوشن کی طرح، تو ہم اس کے بجائے جو یہ نوٹیشن ہے ہم یہ نوٹیشن یوز کریں گے، جس کا مطلب اٹس ان فیزر ڈومین. ایک ٹلڈا لگائیں گے، جو بھی ویریبل آئی ہوگا، زی وولٹیج اور کرنٹ چونکہ سائنوسوئڈل ہے اس لیے وی اور آئی کے اوپر فیزر ہوگا. زیڈ جو ہے کمپلیکس نمبر ہے، سمپل کمپلیکس نمبر، وہ جو ہے اٹس ناٹ اے فیزر. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ بولڈ فیس لیٹر بنائیں، فیزر ہم جو ہے وہ وی ٹلڈا سے ریپرزینٹ کریں گے یا آئی ٹلڈا سے. تو ای ریز ٹو پاور جے اومیگا ٹی، جب اس نے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اسی ڈفرینشیل ایکویشن میں یہ جو اوپر ہے ڈفرینشیل ایکویشن ڈی ای، اس میں کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کر کے اگر آپ انسرٹ کریں ایکویشن یہاں پہ، تو اس اسٹیپ میں اس اسٹیپ کے بعد ای ریز ٹو جے اومیگا ٹی چونکہ سب میں کامن ہے، وی گیٹ ا ڈفرینس ایکویشن. دس از سوری الجبرک ایکسپریشن. دیر از نو کمپلیکس ایکسپونینشیل ناؤ. تو اس ایکویشن کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جو دیر از سم آر بھی انوالو ہے اور جے اومیگا ایل ہے، آئی ہے، آئی انٹو آر از وولٹیج، آئی انٹو سم مے بی جے اومیگا ایل could be some voltage. So this is maybe a voltage across inductor, and this might be the voltage across resistor, and this is the voltage supplied. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ اوپر کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کریں اور پھر اس کو ازیوم کر کے اس میں انسرٹ کریں اور یہ الجبرک ایکسپریشن لائیں ہم، اور یہ چونکہ سرکٹ لا ہے، ایکچولی کے وی ایل ہے. ایکچولی اس لوپ میں آپ دیکھ لیں جو سوری نیچے ہے فگر، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اٹس اے وولٹیج اکراس رزسٹر جو کہ ٹائم ڈومین میں نے یہاں پہ لکھی تھی، پھر وولٹیج اکراس انڈکٹر پلس وولٹیج اکراس رزسٹر. اب ہم یہ چیز فیزر ڈومین میں کنورٹ کر دیں گے. سو وی ٹلڈا از اکول ٹو وی ٹلڈا آف آر پلس، یعنی اس کا جو فرض کریں مائنس وی سورس ٹلڈا پلس وولٹیج اکراس رزسٹر، ناؤ اٹ از فیزر، پلس وولٹیج اکراس انڈکٹر از اکول ٹو 0. تو اس سے پہلے میں نے کیا لکھا تھا، مائنس وی سورس آف ٹی پلس وی آر آف ٹی پلس وی ایل آف ٹی از اکول ٹو 0. تو ہم نے جب اس میں اومس لا اپلائی کیا یا وولٹیج اور کرنٹ ریلیشن انڈکٹر کا لگایا اور سورس کا انسرٹ کیا، تو دس گیٹس انٹو اے ڈفرینشیل ایکویشن جو یہاں پہ ہے. تو اب ہم یہاں پہ کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کر کے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم یہ کے وی ایل ڈائریکٹلی بھی لگا سکتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ انڈکٹر کے لیے جو ہے وہ وولٹیج فیزر اور کرنٹ فیزر کا کیا ریلیشن شپ ہے، رزسٹر کے لیے کیا ہے، یا سورس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں انڈیویجولی اور رزلٹ دونوں کا ایکچولی سیم ہے. تو یہاں سے ہم ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم وولٹیج اور کرنٹ کو یا اسپیشلی رزسٹر، انڈکٹر اور کیپیسٹر کو ہم فیزر ڈومین میں کیسے کنورٹ کریں. تو فیزر ڈومین پہ اب ہم آ جاتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وی کین یوز سمپلی کے وی ایل ٹو فائنڈ دس الجبرک ایکسپریشن، اور اس میں ہمیں یہ کمپلیکس ایکسپونینشیل یا کچھ اور یا سائنوسوئڈ ازیوم کرنے کی ضرورت نہیں، ایون ڈفرینشیل ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو نوٹیشن ہے اس نوٹیشن کی طرف آتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ فیزر ڈومین از آلسو نون ایز اے فریکوینسی ڈومین، اور فریکوینسی ڈومین میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائم ڈومین میں ہمارے پاس ایک اور، یعنی یہ اب سورس کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک سرکٹ میں سورس ہوتی ہے، رزسٹر، انڈکٹر اور کیپیسٹر ہوتے ہیں، تو ہم پہلے سورس کی بات کرتے ہیں. جنرلی بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ بک جو ڈیوڈ ارون کی بک ہے وہ کوسائن کو ایز اے ریفرنس سگنل لے رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوسائن کا جو ایمپلیٹیوڈ اور فیز ہے
وہ فیزر ڈومین یا جس کو ہم فریکوینسی ڈومین بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اگرچہ کہ فریکوینسی ڈومین میں ہم یہ اومیگا ٹی بیچ میں نہیں آتا، ٹی اومیگا ٹی بوتھ دے آر this is actually missing in this transformation here. So this is a phasor representation. تو phasor representation کیسے کرتے ہیں؟ ایمپلیٹیوڈ کوسائن، چونکہ ہمارا ریفرنس ہے اس لیے کوسائن کا ایمپلیٹیوڈ ڈائریکٹلی ہم اٹھا لیں گے اور اس کا فیز ڈائریکٹلی ہم اٹھا لیں گے جو بھی ہوگا، جبکہ سائن جو ہے وہ اس کا ریلیشن شپ کوسائن کے ساتھ کیا ہے؟ اگر ہم کوسائن سگنل کو جس کا ایمپلیٹیوڈ اے ہو، کاس ہو، اومیگا ٹی ہو، پلس مائنس تھیٹا ہو، کاس کو میں اگر رائٹ شفٹ کروں دین آئی ول گیٹ سائن، سو اس میں مائنس 90 ڈگری لکھوں گا. تو اب یعنی کاس جب بھی آپ کے پاس سائن سگنل ہوگا آپ نے اس کو پہلے کو سائن میں کنورٹ کرنا ہے، دس از مسٹ، اور بیچ میں کوئی مائنس سائن نہ ہو. تو دو چیزیں ہیں، سائن سارے کوسائن ہونے چاہیے، جو بھی فیزرز ہیں یا جو بھی سورسز ہیں وہ ساری کوسائن فارم میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کاز کے اندر یعنی کاز بنانے کے لیے سائن کو یو ہیو ٹو سبٹریکٹ 90 ڈگری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائن لکھا ہو تو اے آپ ڈائریکٹلی ایمپلیٹیوڈ لکھتے اور پھر جو اومیگا ٹی کے علاوہ پلس مائنس تھیٹا یہاں پہ آ گیا وہ آ گیا، اور اب جو یہ جو مائنس 90 ڈگری جو ہے یہ یہاں پہ لکھنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائن میں یعنی آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ یہ فارمولا لکھ کے دونوں کا آپ اس میں کمپیئر کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو سائن اگر لکھا تو ایمپلیٹیوڈ اٹھا لیا، فیز جو ہے وہ اٹھا لیا اور ساتھ 90 ڈگری اس میں مائنس 90 ڈگری ایڈ کر دیا. تو یہ طریقہ ہے آپ سورس سگنل کو ٹائم ڈومین سائنوسوائڈ کو فریکوینسی ڈومین یا فیزر ڈومین میں کنورٹ کرنے کا. یہاں پہ جو یہ سائڈ نوٹ اگر آپ دیکھیں یہ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک کمپلیکس نمبر ہے، ریکٹینگولر نوٹیشن ہے یہ والی، اس کو پولر میں کنورٹ کر کے آپ آر اینگل تھیٹا لکھ سکتے ہیں. اس کو یوزلی ہم یو لکھتے ہیں اینگل تھیٹا. جب آپ ای کی فارم میں لکھیں تو ای ریز ٹو جے تھیٹا ہو جائے گا. تو آر چونکہ ریئل پارٹ اسکوائر پلس امیجنری پارٹ اسکوائر انڈر روٹ ہوتا ہے، تھیٹا جو ہے ٹینجن انورس آف امیجنری اوور ریئل ہے. تو ایکس جو ہے وہ ان ٹرمز آف آر اینڈ تھیٹا از کاس تھیٹا، وائی از آر سائن تھیٹا. اور جو دوسری آئیڈینٹی ہے کہ تھیٹا نیچے ہو ڈینومینیٹر میں تو اوپر جائے تو وہ مائنس تھیٹا ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ یو کین ایکسپریس دی تھیٹا ایز فرض کریں کہ کمپلیکس نمبر ہے، نیچے R1 اینگل تھیٹا 1 لکھا ہے، R2 اینگل تھیٹا 2 لکھا ہے. تو یہ جب دو کمپلیکس نمبر کو پولر فارم میں ملٹیپلیکیشن ڈویژن پولر فارم میں آسان ہوتی ہے تو آپ R1 اور R2 کو آپس میں انڈیویجولی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یو ول گیٹ اے نیو آر. اور جو اینگل ہوتا ہے تھیٹا 1 آپ نیچے والا اوپر لے کے چلے جاتے ہیں بیسڈ آن دا ریزن دیٹ دس از ایکچولی ایکسپونینشیل فنکشن ای ریز ٹو جے تھیٹا، اینڈ اوپر چلا جاتا ہے ای ریز ٹو مائنس جے تھیٹا ہوتا ہے تو وہ آپ یوں لکھ سکتے ہیں. اوکے اب ایک ایگزامپل سے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کیسے لکھنا ہے. کنورٹ دا فالوئنگ وولٹیج فنکشن فیزر. تو پہلے آپ نوٹ کر لیں جیسے کاز ہے تو کاز ڈائریکٹلی فیزر میں جائے گا. فیزر کی نوٹیشن جیسے میں نے کہا کہ جو بھی ویریبل اسمال v1 آف ٹی ہے یو ول یوز کیپیٹل V1 اور ٹلڈا اوپر لگائیں گے تاکہ آپ بتائیں گے یہ فیزر ہے. فیزر از اے کمپلیکس نمبر which represents the magnitude which is the maximum value or the amplitude and the phase and angle minus 425 degree. جبکہ سائن لکھا ہوا تو اوکے V2 کو لکھنا ہے تو V2 کیپیٹل V2 لکھیں، اوپر ٹلڈا لکھیں از اکول ٹو. اب اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے ڈائریکٹلی اٹھا لیں، لیکن فیز میں آپ نے احتیاط کرنی کیونکہ یہ جو ہے اب جو ہے اس کا فیز جو ہے وہ 4.2 ڈگری ہے. سو اٹ از 4.2 ڈگری بٹ اٹ از ناٹ کوسائن، اس لیے ہم نے سائن میں بنایا، سائن کو کوسائن میں ریپرزینٹ کریں مائنس 90 ڈگری آپ ساتھ لگائیں گے. سو دس از دی کنورژن آف ٹائم ڈومین انٹو دی فیزر اور فریکوینسی ڈومین. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو فیزر آپ ڈائریکٹلی ایڈ نہیں کر سکتے بیکاز اس کے اندر فریکوینسی جو ہے اومیگا از 377 اینڈ ہیئر فریکوینسی از اومیگا از 2513. سو دے آر ایٹ ڈفرنٹ، دے آر ورکنگ ایٹ اے ڈفرنٹ فریکوینسیز، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ ان کو آپ وہ نہیں کر سکتے.
سملرلی اگر فرض کریں دیکھیں نیچے اس نے الٹا ریورس پوچھا ہوا ہے کہ کنورٹ دا فالوئنگ فیزرز انٹو ٹائم ڈومین. آبویسلی آپ کو پتا کہ فیزر ریپرزینٹس دی یہ V1 ہے. یہاں پہ چونکہ بک میں ہم نے جیسے کہا کہ بولڈ لیٹر ہم نہیں استعمال کر سکتے, V1 ہم ٹلڈا لگائیں گے. سو دس از انڈرسٹوڈ. آپ بک سے اور اس کو کمپیئر کر لیں بار بار. V1 small v1 of t is equal to یہ کوسائن سگنل ہے, دس از دی پیک ویلیو سو 10, اور یہ چونکہ ڈائریکٹ اینگل ہے تو اٹ از کاز آف اومیگا, چونکہ ایف دیا ہوا ہے 400 ہے تو اومیگا از 400 انٹو دس از ایف انٹو 2 پائی, اٹ از 800 پائی. سو دس بیکمس 800 پائی ٹی, اور یہ جو اینگل ہے دس کمس ہیئر ڈائریکٹلی ٹو پلس 20 ڈگری. سملرلی V2 فیزر جو ہے دیٹ از ان ٹائم ڈومین از اکول ٹو 12 cos of 800 pi t minus 60 degree. So that is how you can go from phasor to time and time to phasor domain. سورس کے بارے میں تو ڈسکشن ہوگی. اب بات کرتے ہیں انڈیویجول ایلیمنٹس کی. رجسٹر ٹائم ڈومین میں آپ نے فیزر ڈومین میں کنورٹ کرنا ہے تو سمپلی آپ کیا کریں گے, یوز اے بگر لیٹر کیپٹل آئی آر اینڈ یہ ٹلڈا. وی آر ان کے کراس وولٹیج ہے سو یوز وی آر ٹلڈا, پلس مائنس ویسے ہی رہے گا, رجسٹر یوں رہے گا. اب آپ اس نے یہاں پہ یہ کہا کہ ٹائم ڈومین میں تو وی آر از اکول ٹو آئی آر انٹو آر ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ جب ازیوم کر لیں کہ وولٹیج بھی کمپلیکس ایکسپونینشیل ہے, کرنٹ بھی کمپلیکس ایکسپونینشیل ہے, تو اب آپ وولٹیج اور کرنٹ کمپلیکس ایکسپونینشیل یہاں پہ انسرٹ کر دیں تو ای جے اومیگا ٹی کینسل ہو جائے گا. وی ول لیفٹ ود وی آر فیزر is equal to R into IR phasor. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وولٹیج یعنی کنورٹ کریں فیزر ڈومین میں تو وی آر فیزر یہاں سے ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتا ہوں is equal to یہ آئی آر فیزر, اور یہ جو آر ہے اٹ ریمینس آر. سو اس کا مطلب ہے کہ آر از ناٹ فریکوینسی ڈیپینڈنٹ. سو آر ول ریمین آر ریگارڈلیس کہ اس کی فریکوینسی آپ کی جو کمپلیکس ایکسپونینشیل کی فریکوینسی کیا ہے یا سائنوسائڈ کی فریکوینسی کیا ہے. سو اس لیے ہم فیزر ڈومین میں جب بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم فیزرز کو پلاٹ بھی کرتے ہیں. تو اب یہ فیزر جو ہے وی آر اس کا میگنیچیوڈ ہے اور میگا فریکوینسی ہے اور اینگل جو ہے یہاں پہ 0 ہے. اس کیس میں اگر میں اس وی آر کو پلاٹ کروں تو وی آر کا جو بھی میگنیچیوڈ ہے اس کا کیونکہ اومیگا ٹی پلس تھیٹا 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیزر جو ہے دیٹ وڈ بی آن دی ایکس ایکسس وولٹیج فیزر. فرض کریں وولٹیج فیزر جو ہے وہ یہ اس کی لینتھ ہے اور اینگل 0 ہے. کرنٹ فیزر یوزلی جو ہے وہ اٹ از اے اسمال کوانٹٹی سو دس مائٹ بی دا کرنٹ فیزر. سو دے آر ان فیز. اگر فیزر پلاٹ کریں یا وولٹیجز اور ٹائم کو دیکھیں تو دے ول بی ان فیز اینڈ ان فیزر ڈومین we are representing the magnitude and the angle. So voltage and current are in phase. اگر ان میں کوئی initial phase ہوگا so still they will be with some angle theta. So current and voltage will still remain in phase. In phasor domain وہ دونوں overlap کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. اگر آپ time domain میں دیکھیں تو they are still in phase because جہاں voltage کی peak value ہے وہاں current کی peak value ہے. جہاں voltage 0 ہے وہاں current 0 ہے. So جہاں یہاں دیکھ لیں 0 crossing peak value اور بیچ میں they are same. سو دیر از اونلی اے اسکیلڈ ورژن, ایک دوسرے کا اسکیلڈ ورژن ہے. مطلب وولٹیج کا وی آر آف ٹی معلوم کرنا ہے تو آر سے ملٹیپلائی کر دیں, تو آئی کو آر سے ملٹیپلائی کر دیں, اٹ از ایمپلیفائڈ یا اٹ از اے اسکیلڈ ورژن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وولٹیج اور کرنٹ کی پیکس اور ٹرپس یا جو بھی ہیں یا زیرو کراسنگز ہیں دے آر ایٹ دا سیم مومنٹ سو دے آر ان فیز. And the idea of power dissipation can be used to demonstrate that power during the whole time will be positive. اگر میں ان کا پروڈکٹ معلوم کروں تو ہمیشہ جو پاور ہے اٹ ول آلویز بی پازیٹیو. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں پیسو سائن کنونشن کے مطابق کہ دا پازیٹیو پاور مینس ڈیسیپیشن ہے. رجسٹر از پیورلی اے پاور ڈیسیپیٹنگ کمپوننٹ, اس لیے رجسٹر کبھی انرجی اسٹور نہیں کرے گا, ہمیشہ اس کے کراس پاور پازیٹیو آئے گی, جس کا مطلب ہے کہ اٹ ول آلویز کنزیوم پاور. لیٹس کم ٹو دی انڈکٹر. انڈکٹر جو ہے وہ اس میں فرض کریں اس کے کوئی انڈکٹر کے کراس وولٹیج وی ایل آف ٹی ہے اور اس میں کرنٹ آئی ایل آف ٹی پاس ہو رہا ہے, دی ویلیو آف دا انڈکٹنس از ایل. تو آئی ایل اور وی ایل کا انڈکٹر کے کراس ریلیشن شپ از اے ڈفرینشیل, وی ایل از اکول ڈی آئی بائی ڈی ٹی. اب میں وولٹیج بھی ایک فیزر ازیوم کر لیتا ہوں وتھ سم میگنیچیوڈ وی ایم یا وی ایل جو بھی آپ اس کا نام دے دیں, ای ریز جے اومیگا ٹی. آئی ایل از آلسو آئی ایل ای ریز جے اومیگا ٹی. اب ان دو سو دیٹ از ایکچولی دا سولوشن.
تو ان دونوں کو اب میں انسرٹ کروں تو آئی ول سی دیٹ وولٹیج فیزر از اکول ٹو جے اومیگا ایل انٹو آئی ایل. سو وٹ از دس تھنگ ہیئر which is a frequency dependent, یعنی جہاں سے میں نے وی ایل becomes the وی ایل phasor. IL has a differential relationship, so it will have some IL here, and there is some in complex domain or in the phasor domain we have a complex quantity j omega L. So voltage and current are usually related by an resistance, but this is a complex quantity, so it has a new name. It's known as an impedance. So this is the impedance applied when the current is changing. So voltage current جتنی تیزی سے انکریز ہوگا اتنا ہی voltage induced ہے وہ زیادہ ہوگی. And this is actually the complex quantity j omega L, which is known as the impedance. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فیزر ڈومین میں کنورٹ کریں گے IL کو آپ کیپٹل IL لکھیں گے فیزر, وی ایل اسمال وی ایل ہے اس کو کیپٹل فیزر لکھیں گے, وی ایل سے ریپرزینٹ کریں گے اوپر ٹلڈا. ایل ول بیکم دس ایل ول بیکم جے اومیگا ایل. سو آئی ول ریپلیس دی انڈکٹنس بائی اٹس امپیڈنس جے اومیگا ایل. اور اگر کسی بھی وقت میں اس کو پلاٹ کروں کمپلیکس نمبر کو, سو وی ایل فیزر جیسے یہ ہے از اکول ٹو اومیگا ایل میں لکھ دیتا ہوں, اور آئی ایل فیزر, اور یہ J is actually 90 degree, so this is 90 degree. So voltage اور current میں now there is a 90 degree phase shift. کیسے؟ اگر کرنٹ فرض کریں کرنٹ فیزر یہاں پہ ہے اور voltage phasor will be multiplied by j omega L. How we get the voltage phasor? Just multiply by j omega L. So if you multiply by j, you will get a 90 degree phase shift. So in this case, the blue one is the voltage and the red one is the current, and you can see that the voltage is leading the current, or in other words current is lagging the voltage. Current پیچھے, usually we are comparing the current with respect to the voltage. So ہم کہتے ہیں جی current lag کر گیا, current پیچھے رہ گیا, بعد میں آ رہا ہے. So usually lag and lead directly is assumption directly یہی ہے کہ voltage سے current کو compare کریں. So current, who is lagging? The current is lagging or current is leading. So the current is here in case it is lagging because maximum value of the voltage is appearing first and the current کی جو peak value ہے that is appearing later. So there is a phase difference and we can say that the current is lagging the voltage. So current lags the voltage by 90 degree. So it means that the reference is with voltage we are comparing actually the current. So what happens is in our phasor domain میں کیا ہوگا, یہ there will be a 90 degree j omega L is actually a scaling factor, so voltage is a bigger vector, and j is actually means 90 degree, یعنی 90 degree ساتھ اس کا اینگل بھی رکھتے ہیں. اس کا اینگل 0 تھا تو یہ وولٹیج کا اینگل 90 ہو جائے گا, اس کا اینگل اگر 30 ہے تو 90 + 30 ہو جائے گا. بٹ اسٹل وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان جو فیز ڈفرنس ہے دیٹ از 90 ڈگری. اور اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج جو ہے اور ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی وقت نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ نیگیٹو ویلیو زیادہ ہے, کرنٹ وولٹیج یہاں پہ کم ہے, کرنٹ زیادہ ہے, تو دس پروڈکٹ از ایکچولی اے نیگیٹو نمبر. So we can have a negative power, and negative power means that the energy is stored in that particular moment. Usually power graph ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا, اور power graph is actually also sinusoidal. اور اگر وہ اس کیس میں جو اگر پیور انڈکٹر ہے it will always be sinusoidal with twice frequency and also always positive and negative equally. تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدھے سائیکل میں پاور کنزیوم کر رہا ہے انڈکٹر, دوسرے آدھے سائیکل میں پاور ڈیلیور کر رہا ہے. سو ویئر دا پاور از نیگیٹو. تو یہ ہو گیا انڈکٹر کا ریلیشن شپ. اور اسی طریقے سے ہم کیپیسٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سو دیٹس وائی دی اگر امپیڈنس یعنی جب اگر فرض کریں کرنٹ
جتنی تیزی سے تبدیل ہوگا اتنی امپیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی. کرنٹ جتنا سلولی چینج ہوگا اتنی امپیڈنس کم ہوگی. So that in other words omega is a bigger number, so jitni tezi se it means that when it is oscillating faster, so then it means that this quantity will be bigger, and obviously jitni slow hoga impedance will be small, and if this omega gets zero, inductor will become short. That is the extreme case. تو کیپیسٹر کا بھی اسی طریقے سے ہم ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. کیپیسٹر میں کرنٹ جا رہا ہے اور اس کے کراس وولٹیج ہے, اینڈ وی ہیو سم کرنٹ وولٹیج ریلیشن شپ. So we know that it is rate of change of voltage will produce current, so that is the capacitor behavior. تو اب اس کو فیزر ڈومین کرنٹ ازیوم کر لیں سائنس فیزر آئی سی, اینڈ کمپلیکس ایکسپونینشیل ازیوم کر لیں, اور وہ کمپلیکس ایکسپونینشیل وولٹیج بھی ازیوم کر لیں اور ان کو یہاں پہ انسرٹ کر دیں. سو جے اومیگا ٹی سے کینسل ہوگا. تو وی سی فیزر, یہ وی سی فیزر ہے, از اکول ٹو جے اومیگا, اور سی جو ہے یہ اٹ ول کم ان اوور دس سائڈ, اینڈ دس از آئی سی. Now in this case V is equal to I into Z. So now this is actually the impedance of the capacitor. So this means that capacitor will be replaced by 1 over j omega C. وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیپیسٹر کا بیہیویئر کیسا ہے کہ جب فریکوینسی 0 اٹس ایکٹس ایز این اوپن سرکٹ, اگر آپ اومیگا 0 ڈال دیں سو اٹ از امپیڈنس از انفائنائٹ, سو دیٹ از ٹرو. When the frequency is very high, so it's a big number. 1 over big number is a small number, so that is a short. So or maybe impedance is very small. اور یہی کام ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. ایکسٹریم کیس دیکھ لیں, اومیگا 0 کر دیں تو 0 into anything is 0, so this is the impedance is short. So there is no impedance when omega is 0. یا DC frequency آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جو اب جو فیزر ڈومین میں اگر آپ نے پلاٹ کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو نو وٹ از آئی سی. آئی سی از سم ریفرنس. آئی سی مائٹ ہیو سم تھیٹا اور مے بی نو تھیٹا, سو مے بی نو تھیٹا آئی ول پریزنٹ ہیئر. ناؤ جے ڈینومینیٹر میں ہو تو ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ بائی جے کر کے آپ یہ مائنس جے کر لیں گے. تو دس ایکچولی ول بی 1 over omega c will be a number, so that will be the amplitude, or 1 over big number is actually small, so actually okay, doesn't matter whichever this small or big depends upon the number. So this is the voltage phasor, but voltage phasor has this minus j is actually equal to minus j is somewhere here in rectangular coordinate. This is real part j, so the rectangular mein to j yahan pe, ye minus j, so minus j is here at this location somewhere here. So minus j is actually minus 90 degrees, so there is a VC phasor is some number here and angle minus 90 degree. So whatever that amplitude is shown here, and there is a 90 degree, it is before minus 90. So matlab minus 90 means is angle se aap clockwise 90. So that is actually the reference جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کمپلیکس نمبر کیسے اینگل کیسے پلاٹ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ ہیں اس سے آپ 90 ڈگری پیچھے چلے جائیں, دیٹ از دا minus 90 degree, and وہاں پہ جا کے ایک ویکٹر لینتھ بنائیں. So phasors are actually vectors. Phasor multiply, divide, addition, subtraction is like a vectors. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو کرنٹ اور وولٹیج ریلیشن شپ ہے کیپیسٹر کے اندر, وہ اس میں کرنٹ جو ہے وہ از لیڈنگ دی وولٹیج. کرنٹ اوپر ہے دیکھ لیں اور وولٹیج بعد میں آ رہی. سو سنس وی آر اسیومنگ دیٹ دے آر روٹیٹنگ دا کاؤنٹر کلاک وائز, چونکہ اینگل ہم کاؤنٹر کلاک وائز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو this is has an angle bigger angle, and this is a negative angle, so it is behind. If you see these two phasors, تو phasor آگے روٹیٹ کر رہا ہے, یہ پیچھے ہے. تو it means that the current is leading the voltage phasor. جبکہ دوسرے میں آپ دیکھ لیں phasor ڈومین میں کرنٹ لیگ کر رہا تھا, voltage آگے تھی. Whereas this thing an equivalent of this thing in time is this thing. تو کرنٹ فیزر جو ہے دیٹ از کمنگ بیفور دا وولٹیج فیزر, اینڈ دس از ایکچولی شوئنگ اس دیٹ وولٹیج از لیگنگ دی کرنٹ. اور ایکچولی ہم نے کرنٹ کے بارے میں بات کر رہے تو کرنٹ از ایکچولی لیڈنگ دا وولٹیج. سو کرنٹ لیڈس دا وولٹیج بائی 90 ڈگری.
تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ wherever there is a ٹائم ڈومین میں ہمیں پتہ ہے کہ ریٹ آف چینج آف voltage produces current with a scaling factor. So the voltage rate of change is actually the slope here. The slope is 0, so the current is 0. Here the slope is high, is maximum in fact. So at maybe at this location, the slope is maximum. So that's why we have a maximum voltage where the maximum current when the voltage is. So here the point of the slope will be, it's difficult to plot here. Over here the slope is actually decreasing. Here it is, اور یہاں سب سے زیادہ سلوپ ہوگا at this point جہاں زیرو کراسنگ ہے. Here the maximum rate of change of voltage, there is a maximum current with the scaling factor of C. اسی لیے that is actually the behavior of the current. اس لیے current جو ہے وہ that is ahead of the voltage. جبکہ یہاں پہ انڈکٹر کے بارے میں وی ایل از اکول یعنی اگر کرنٹ تبدیل ہوگا تو وولٹیج انڈیوس ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ instantaneously because this is a sinusoidal, so I can take an instantaneous slope. At this moment blue is the voltage. تو ریٹ آف چینج یہاں پہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ I'll draw a tangent line at this point. The tangent line is actually a straight line. Straight line has a zero slope, so the induced voltage is zero. There is no rate of change of current. Here the rate of change of current is slow, so the value is less. Here it is more, so at this point, so this is more, and here it is maximum at this point. The slope is maximum, so the induced voltage is negatively maximum. In fact, the direction is opposite. جس کا مطلب ہے کہ انڈکٹر اگر میگنیٹ بن رہا ہے تو پہلے نارتھ ساؤتھ یوں بن رہا تھا، تو پازیٹیو کیس میں، تو دوسرے کیس میں یہ اٹس پولارٹی فلپ ہونے کا مطلب ہے کہ ساؤتھ اوپر ہو جائے گا، نارتھ نیچے. دیٹ از دا میننگ آف دا نیگیٹو وہ انڈیوسڈ وولٹیج، یعنی وہ نارتھ ساؤتھ ایکچولی چینج ہو جائے گی. سو کوئی بھی پوائنٹ لے لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلوپ میکسیمم، سو وی ہیو اے میکسیمم انڈیوسڈ وولٹیج. اور جتنی فریکوینسی بڑھائیں گے تو آبویسلی انڈیوسڈ وولٹیج بھی بڑھے گی. سو دیٹ ایکچولی سیٹسفائڈ دی ایکویشن. سو دس از ایکچولی دس سمری کہ فیزر ڈومین میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو یوز دی ٹلڈا نوٹیشن انسٹیڈ آف دس. اس نے یہاں پہ you have to use this thing, maybe I'll use some other color. IR phasor, R will remain R, so voltage phasor you نکال دیں گے. انڈکٹر کے کیس میں VL will remain VL, so capital letter استعمال کر کے ٹلڈا لگائیں گے، اور L کی جگہ آپ j omega L replace کر دیں گے because this is the impedance. Impedance increases or decreases with frequency, you can see that is very clear. And here it is the okay, اگر آپ relationship دیکھنا چاہتے ہیں، so this is a kind of a linear relationship between the frequency and the impedance of the inductor. Similarly, the impedance of the capacitor and inductor, with frequency, it is 1 over x. 1 over x is coming from infinity. There is a vertical asymptote and it is coming like this, and then it is approaching this. So frequency کے بڑھانے سے جو ہے وہ انڈکٹنس جو ہے وہ امپیڈنس کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایونچولی پہلے امپیڈنس از انفینٹی اینڈ اومیگا زیرو ڈالیں، اٹ از ایکچولی انفینٹی. تو یہ ریلیشن شپ ہے. سی ول بی ریپلیس بائی 1 اوور جی اومیگا سی. اور یوزلی زیادہ اسٹوڈنٹ سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ کو میں یہاں پہ بتا سکتا ہوں، جے سے ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں تو آ جائے گا دس وڈ بی ایکول ٹو جے، اور نیچے جے اسکوائر کیا ہوتا ہے، جے انٹو جے اسکوائر اٹ از -1، تو مائنس جے اوور اومیگا سی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں 1 اوور اومیگا سی اینگل -90 ڈگری. اور یہ کیا ہوتا ہے، جے اومیگا ایل از ایکچولی اے نمبر اینڈ اینگل از 90 ڈگری. سو یو ول آلویز گیٹ اے نیگیٹو امپیڈنس اور مے بی اے نیگیٹو فیز اینگل، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. سو وولٹیج لیڈس دا کرنٹ. اوکے، کرنٹ کی بات کرتے ہیں ہم، اس لیے میں الٹا بول گیا. کرنٹ لیڈس دا وولٹیج ان کیپیسیٹر اینڈ کرنٹ لیگس دا وولٹیج ان انڈکٹر اینڈ کرنٹ اینڈ وولٹیجز آر ان فیز ان رزسٹر. سو اس سے ہمیں جو ہے وہ جو ریزسٹنس ایکس از کالڈ دی ریئیکٹنس. سو ان امپیڈنس از ناٹ اے فیزر because no sinusoidal waveform is involved in that.
So جہاں پہ سائنوسوئڈل ہوگا there we will use phasor. So this is actually the summary of that. So susceptance and conductance, یہ اس میں ایک جو ریئل پارٹ ہے ان ایڈمیٹنس کا, that is known as conductance. It is the reciprocal of the resistance. impedance کے اندر جو ہوگا R plus J X ہوگا, اور یہاں پہ G plus J B ہے. It is the reciprocal of the impedance. تو یہ چیزیں obviously understood ہیں, they are reciprocal. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ انڈیویجول سرکٹ ایلیمنٹس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں فیزر ڈومین میں, جیسے R will remain R, L will become J omega L and C will become 1 over J omega C. تو یہ اب جو تھا یہ فیزر ڈومین میں یہ ہمارا فیزرز میں کیسے ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور فیزر میں ایلیمنٹس کو کیسے ریپرزینٹ کیا تھا, یہ ہم نے اس میں دیکھنا تھا.